بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کم و بیش 18,000 عالمین کو تخلیق کرنے سے پہلے جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی تو اس وقت صرف ایک ذات موجود تھی اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ چاہا میری ذات کے علاوہ بھی کوئی ایسی ذات بھی موجود ہو جو اس کی خدائی کی وضاحتوں سے لے کر اس کے کبریائی کے مقام تک، اس کے کبریائی کے مقامات سے لے کر قدرت کے کمالات تک اور اس کے تمام معجزات کو جان کر، اس کی طاقت اور شان کو پہچان کر اس کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کے لیے اپنے ہی نور میں سے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ بس جیسے ہی یہ نور تخلیق ہوا تو یہ نور اپنے خالق کی کبریائی کو جان کر، اس کے کبریائی کے مقامات کو پہچان کر، اس کے قدرت کے کمالات کو جان کر اپنے سچے رب کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنے لگا۔ اور یہ نور اسی طرح لاکھوں سال تک ہے اپنے خالق یعنی اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، اس کی تعریف بیان کرتا رہا۔ جب اس کی حمد و ثنا کو لاکھوں سال گزر گئے، اسی طرح جب نور محمدی لاکھوں سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور محمدی حمد و ثنا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو عزت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ایک حکم جاری کیا اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابات وجود میں آ گئے۔ اور جب یہ 12 حجابات وجود میں آ گئے تو یہ نور اسی طرح ان 12 حجابات میں بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا اور اپنے حقیقی رب کی تعریف بیان کرتا رہا۔ اللہ کے حکم سے اس نور کے لیے جن 12 حجابات کو وجود میں لایا گیا، ان 12 حجابات کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حجاب قدرت، نمبر 2 حجاب عظمت، نمبر 3 حجاب عزت، نمبر 4 حجاب غیبت، نمبر 5 حجاب جبروت اور نمبر 6 حجاب رحمت اور نمبر 7 حجاب نبوت، نمبر 8 حجاب کبریا، نمبر 9 حجاب منزلت اور نمبر 10 حجاب رفت اور نمبر 11 سعادت، نمبر 12 حجاب شفاعت۔ محترم ناظرین، نور محمدی پہلے حجاب یعنی حجاب قدرت میں 12,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان علی الاعلیٰ۔ اسی طرح نور محمدی دوسرے حجاب یعنی حجاب عظمت میں 11,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان عالم سر والحفیظ۔ اسی طرح نور محمدی تیسرے حجاب یعنی حجاب عزت میں 10,000 سال تک یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان الملک المنان۔ اسی طرح حجاب غیبت نور محمدی 9,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حجاب جبروت میں نور محمدی 8,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان کریم الاکرم۔ اسی طرح نور محمدی حجاب رحمت میں 7,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، سبحان رب العرش العظیم۔ حجاب نبوت میں نور محمدی 6,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ حجاب کبریا میں 5,000 سال تک نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان العظیم العظم۔ حجاب منزلت میں نور محمدی 4,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان العلیم الکریم۔ اسی طرح حجاب رفت میں نور محمدی 3,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان ذل ملک الموت۔ حجاب سعادت میں 2,000 سال تک نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان رب العظیم و بحمد۔ پیارے دوستو، اسی طرح یہ نور ان 12 حجابات کے اندر اپنے رب کی تسبیحات بیان کر کے اپنے رب کی شان بلند کرتا رہا۔ اسی طرح یہ نور مسلسل ان 12 حجابات کے اندر ہزاروں سال تک اپنے رب کی تعریف بیان کرتا رہا، اس کی پاکی بیان کرتا رہا۔ اور بس جب اس نور کو پیدا کرنے والے پروردگار ان 12 حجابات کے اندر بھی اپنے محبوب کے نور سے اپنی پاکیزگی کو سنا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نور سے اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم جاری فرمایا، اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے کرسی کے بعد لوح اور لوح کے بعد قلم کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قلم کو یہ حکم جاری کیا گیا، اے قلم اپنے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔
تو اس وقت قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ اے قلم، اپنے لکھ کی ابتدا میرے اس کلام سے کر لی اور لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، عظیم شان والی ہستی کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے قلم، اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو جان لے، اس نور کی شان کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے، وہ محبوب جس نے سب سے پہلے میری عبادت کی اور جس نے سب سے پہلے تیرے رب کا ذکر کیا۔ اور اے قلم سن لے، جب تیرے رب کی تعریف بیان کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا تو اس نور محمدی نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف کی۔ اے قلم، تیرا پروردگار اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف کو سن کر اس قدر خوش ہے کہ بس اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ عنقریب تیرا پروردگار بہت سے عالمین کو پیدا کرے گا اور ان تمام عالمین پر وہ اپنے محبوب کو ایک ایسا مقام عطا کرے گا کہ جو مقام تیرے پروردگار نے اپنے حبیب سے پہلے نہ کسی کو عطا کیا ہوگا اور نہ ہی ان کی ذات کے بعد کسی کو عطا کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا تعارف قلم سے کروایا، پھر اس تعارف کے بعد نام محمدی کو سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ تحریر کیا گیا اور یہ نام محمد 4000 آسمانی سال تک لوح محفوظ پر چمکتا رہا۔ پیارے دوستو، اسی طرح لوح قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے چند عالمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نور محمدی 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا اور تیسرے حصے سے چاند اور زمین کو پیدا کیا گیا، چوتھے حصے سے سورج، ستاروں اور سیاروں کو پیدا کیا گیا۔ لیکن ان چاروں حصوں سے یہ سب کچھ بنانے کے باوجود یہ سب کچھ تاریک اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ان عالموں کو روشن کرنا چاہا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے 5ویں حصے سے پہلی مرتبہ روشنی کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے اس کائنات کے اندر روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ پیارے دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے ان 5 حصوں سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کائنات کو روشن اور خوبصورت بنایا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان اور شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اول ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مریم کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کا عبد ہے۔ پیارے دوستو، عبد عربی زبان میں بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، کہہ دیجئے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کی۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو بے شک وہ ایک انسانی شکل میں مابعوث کیے گئے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایک نور ہے، جس نور سے یہ تمام کائنات چمک رہی ہے اور جس نور کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اس کائنات کو تخلیق ہی صرف اس وجہ سے کیا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان کر سکے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت کرنے کے لیے اور اپنے محبوب کا تعارف کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کی تعریف کروائی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عالم کو پیدا کیا۔ اس عالم کے اندر ایک اور مخلوق کو پیدا کیا، پھر ایک اور مخلوق کو پیدا کیا۔ اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کا تعارف کروایا۔ پیارے دوستو، مخلوقات کو پیدا کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کا تعارف کروایا۔
اس کی شان کو بیان کیا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی تخلیق فرمایا، اس سب کی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، ان تمام تر عالمین کو تخلیق کیا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ شکریہ۔